بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر بڑا اعتراف سامنے آ گیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ اب ماسٹر مائنڈ یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں، اپنی گرفتاری کی صورت میں نے یہ کہا تھا کہ GHQ کے سامنے احتجاج کیا جائے، پرامن احتجاج کیا جائے، اور اب وہ کہتا ہے کہ ان کا پلان ہے کہ مجھے فوجی عدالتوں میں ڈالیں، ملٹری کورٹ لے جائیں۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے تو صرف GHQ کے باہر پرامن احتجاج کی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ بانی PTI عمران خان اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ گرفتاری کی صورت میں پاکستان کی سلامتی، دفاع، تحفظ، سیکیورٹی کے ذمہ دار اداروں کے سامنے احتجاج کرنا ہے۔ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا۔ نواز شریف، بے نظیر، آصف زرداری، کتنے بھی لیڈرز گرفتار ہوئے، انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ آپ اپنے ہی اداروں پہ چڑھ دوڑیں، لیکن انہوں نے یہ کیا اور آج اس کا اقرار کیا۔ تو عمران خان صاحب، یہ آپ نے اپنا کیس جو ہے وہ خود کمزور کر دیا ہے اور ریاست کا کیس مضبوط کر دیا ہے کہ آپ ہی ماسٹر مائنڈ تھے 9 مئی کے، اور جتنی بھی منصوبہ بندی کی گئی اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا۔ اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب والا کہ زمان پارک دہشت گردوں کی تربیت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ 4 ماہ تک عمران خان صاحب وہ ٹانگوں پہ پلستر چڑھا کر اور 9 مئی کی منصوبہ بندی کرتے رہے، اور یہی وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے یہ کیا۔ تو اب یہ ایک پکا ٹھکا کیس ہے کہ فوجی عدالتوں میں یہ کیس چلے۔ بغاوت کی کوشش ہے کہ آپ اپنے ریاستی، دفاعی اور فوجی اداروں پہ چڑھ دوڑیں۔ یہ فٹ کیس ہے فوجی عدالتوں کے لیے۔ عمران خان صاحب، آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا جی مجھے فوجی عدالتوں میں اور فوجی جیلوں میں ڈالیں گے، تو آپ نے یہ تو خود جواز پیدا کر دیا۔ اور ایک بار نہیں، صحافیوں نے کل بار بار ان سے پوچھا، بابر وان اس کو روکتا رہا، اس کے وہ پیچھے گیا۔ جب اس نے یہ بات کی پھر واپس آیا تو صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب آپ اپنے اس بات پہ قائم ہیں کہ آپ نے GHQ کے سامنے احتجاج کی کال دی؟ تو کہتا ہاں میں قائم ہوں، میں نے دی تھی کہ جب مجھے پکڑا جائے گا تو GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ تو جب احتجاج آپ کی گرفتاری کی صورت میں شروع ہوا تو پھر کون سا پرامن احتجاج؟ پھر پرامن تو نہ رہا۔ جو GHQ کے سامنے کیا گیا، جو کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ کے باہر کیا گیا، جو پشاور میں، جو پھر میاں والی میں کیا گیا، کیا وہ پرامن تھا؟ تو یہ ایک فٹ کیس ہے فوجی عدالتوں میں جانے کا، وہاں پہ زیر بحث آنے کا۔ اعتراف جرم ہے، اقرار جرم ہے، اعتراف جرم ہے، اور اس کی سزا جو بھی ہو، لیکن جو یہ کیا ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ سچ 100 جھوٹ کے 100 یا 1000 لاکھوں پردوں میں بھی نہیں چھپتا۔ سچ کا بول بالا ہمیشہ ہو کر رہتا ہے، اور وہ ہوا، آپ کے منہ سے خود نکل گیا۔ بے شک آپ یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں، یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ احتجاج پرامن کی بات کریں، اس کو تشدد میں بدلیں، اس کو حملوں میں بدلیں، ریاست کو بدنام کریں، فوج کو اس دن سے لے کر جس دن سے آپ گرفتار ہوئے آج تک مجھے بتائیے کوئی بھی آپ کا جو احتجاج ہے وہ پرامن رہا؟ کوئی ایسا پرامن سے مراد ہے کہ کوئی ایسا احتجاج ہے جس میں آپ نے ریاست، فوجی قیادت کو نشانہ نہیں بنایا؟ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تقاریر میں، اپنی گفتگو میں، آج بھی، کل بھی آپ نے کہا کہ میرے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آرمی چیف ہے۔
اس وقت آرمی چیف کی حکومت ہے، کل بھی آپ نے کہا، اب مسلسل کہہ رہے ہیں، اب آرمی چیف کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ میری بیگم کو اگر کچھ ہو گیا تو میں جناب آرمی چیف کو چھوڑوں گا نہیں. یہ آن دی ریکارڈ ہے، آپ نے دھمکیاں دی ہیں. یہ تو سارے آپ اپنے جو ہے وہ اس کیس کو مضبوط کر رہے ہیں، خان صاحب مضبوط کر رہے ہیں اپنے خلاف مقدمات کو. یہ حقائق ہیں، یہ حقیقت ہے جو چھپائے نہیں چھپ سکتی، اور آپ کے منہ سے سچ نکلا ہے. اس پہ آپ جتنا مرضی یو ٹرن لے لیں، میڈیا موجود ہے، ریکارڈنگ چیزیں موجود ہیں، پیچھے نہیں آپ پڑھ سکتے. آپ کو بابروان روکتا رہ گیا، لیکن آپ نے یہ اعتراف کیا، یہ اقرار کیا، تانے بانے سارے آپ سے مل گئے. اب عدالتوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں، اور جب اعتراف جرم ہو گیا تو حکومت کے پاس بھی ثبوت آ گیا ہے، اور اب عدالتوں کو اس 9 مئی کا بھی جو فیصلہ ہے وہ جلد کر دینا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے اور کون اس کا ذمہ دار جو ہے وہ نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.